बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द चैनल। हम आपको सिखाते हैं इंग्लिश बहुत ही आसान तरीके से। वीडियोस की इस सीरीज़ में आप सीख रहे हैं सिर्फ एक लफ्ज़ और उससे बनने वाले बहुत सारे इंग्लिश के सेंटेंसेस जिन्हें आप हर रोज़ अपनी बोल चाल में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वीडियो देगी आपको ऐसा नॉलेज जो आपको कहीं और नहीं मिलेगा। वीडियो पूरी देखिएगा, बल्कि अगर आप वाकई इंग्लिश बोलने में इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो को 2-3 बार लाजमी देखिएगा, ताकि तमाम सेंटेंसेस आपके दिमाग में अच्छे तरीके से बैठ जाएं और जब आप इंग्लिश बोलने का इरादा करें तो इंग्लिश के सेंटेंसेस फ़ौरन ही आपके दिमाग में आ जाएं। आज की वीडियो में आप सीखेंगे लफ्ज़ गेट का सही इस्तेमाल और इससे बनने वाले बहुत सारे इंग्लिश के सेंटेंसेस। अगर आप सिर्फ एक लफ्ज़ गेट का ही इस्तेमाल अच्छे तरीके से सीख लें तो बहुत सारे इंग्लिश के सेंटेंसेस आप खुद से बना सकते हैं। लेकिन मसला ये है कि ज़्यादातर लोग इस लफ्ज़ के सही इस्तेमाल को जानते नहीं हैं। आज की वीडियो में गेट को यूज़ करके हम बहुत सारे इंग्लिश के सेंटेंसेस बनाएंगे जो आप हर रोज़ अपनी डेली रूटीन लाइफ में इस्तेमाल कर सकते हैं। वीडियो कई हिस्सों पर मुश्तमिल है और हर हिस्सा ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के बटन को दबा दीजिए, ताकि आने वाली तमाम अच्छी अच्छी वीडियोस बगैर किसी परेशानी के आपको मिलती रहें। इसके अलावा इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली में, अपने आसपास स्पेशली स्टूडेंट्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि ये उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगी। अगर आप वीडियो को लाइक कर देंगे तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई की बात होगी। एक और बात, अगर आप इंग्लिश की ग्रामर सीखना चाहते हैं, टेंसेस सीखना चाहते हैं बहुत ही आसानी के साथ, तफसील के साथ, तो हमारा एक और चैनल है इंग्लिश ग्रामर विद सैफ़ी के नाम से, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और वहाँ पर बाकायदगी से वीडियोस देखकर प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि गेट का मतलब क्या है। गेट एक ऐसा वर्ड है जिसका मीनिंग सिचुएशन के मुताबिक बदलता रहता है, लेकिन आम तौर पर इसका मतलब होता है हासिल करना, मिलना, हो जाना, पहुंचना। अब हम सीखेंगे सिंपल डेली सेंटेंसेस विद गेट। छोटे छोटे सादा आसान जुमले जो गेट से बनते हैं और हम उन्हें अपनी डेली रूटीन लाइफ में आसानी के साथ यूज़ कर सकते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। चलो शुरू करते हैं। कोई भी काम शुरू करने से पहले ये जुमला बोला जा सकता है, लेट्स गेट स्टार्टेड। मिसाल के तौर पर अभी हम वीडियो शुरू कर रहे हैं तो वीडियो के शुरू में हम ये जुमला बोल सकते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। चलो शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर आपने किसी को ये बताना हो कि मैं जल्दी उठता हूँ या उठती हूँ, या मैं सुबह सवेरे जागता हूँ या जागती हूँ, तो आप कहेंगे आई गेट अप अर्ली। अर्ली का मतलब है सवेरे, जल्दी। आई गेट अप अर्ली, आई गेट अप अर्ली। तैयार हो जाओ, ये जुमला हम अक्सर बोलते रहते हैं। गेट रेडी। अगर आपने किसी को ये कहना हो तैयार हो जाओ, तो आइंदा आप उर्दू में नहीं कहेंगे, बल्कि आपने इंग्लिश में कहना है गेट रेडी, गेट रेडी। अगर कोई बीमार हो तो उसके लिए अच्छी नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए दुआया अंदाज में कहा जाता है जल्दी ठीक हो जाओ। इसके लिए इंग्लिश में कहते हैं गेट वेल सून, गेट वेल सून, गेट वेल सून। अगर कोई आपको अपनी बात समझा रहा हो और आपने उसे ये बताना हो कि मैं समझ गया या मैं समझ गई या मुझे बात समझ आ गई है, तो आप इंग्लिश में कहेंगे आई गेट इट, आई गेट इट, आई गेट इट। कई दफ़ा हम ऐसी बात कर देते हैं जिससे सामने वाले बंदे को गुस्सा आ जाता है और वो नाराज़ होने लगता है, तो हम फिर ये कहते हैं कि गुस्सा मत करो, नाराज़ मत हो। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो जाए, आप किसी को नाराज़ कर देने वाली बात करें लेकिन फ़ौरन ही उसका मूड नॉर्मल करने के लिए आप ये कहना चाहें गुस्सा मत करो या नाराज़ मत हो, तो आप इंग्लिश में कहिए डोंट गेट एंग्री, डोंट गेट एंग्री, डोंट गेट एंग्री। अगर आपने किसी को ये कहना हो मेरे लिए पानी लाओ, तो आप कहेंगे गेट मी वाटर, गेट मी वाटर, गेट मी वाटर। अगर कोई हमें बहुत ज़्यादा तंग करे तो हम उसे कहते हैं बाहर निकलो, निकल जाओ। तो अगर आपको भी कोई तंग करे और आप उसे अपनी नज़रों के सामने से हटाना चाहते हों और उसे ये कहना चाहते हों बाहर निकलो या निकल जाओ, तो आप इंग्लिश में कहेंगे गेट आउट, गेट आउट, गेट आउट। गाड़ी में बैठो, गेट इन द कार, गेट इन द कार, गेट इन द कार। इसी तरह अगर आपने किसी को ये कहना हो कि गाड़ी से बाहर निकलो, तो आप कहेंगे गेट आउट ऑफ द कार, गेट आउट ऑफ द कार,
get out of the car. گاڑی کی بجائے اگر بس پر چڑھنے کی بات ہے تو سنٹینس تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہو جائے گا. اگر آپ نے یہ کہنا ہے بس میں چڑھ جاؤ تو آپ انگلش میں کہیں گے get on the bus. get on the bus. get on the bus. اسی طرح اگر آپ نے کسی کو یہ کہنا ہے بس سے اتر جاؤ تو اس کے لیے آپ انگلش میں کہیں گے get off the bus. get off the bus. get off the bus. گاڑی اور بس میں بیٹھنے اور اترنے کے حوالے سے سنٹینسز میں تھوڑا سا فرق آیا ہے. اس فرق کو اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے. بس ہو، ٹرین ہو یا بائک ہو، اس پر چڑھنے کے لیے اون کا ورڈ یوز کیا جاتا ہے گیٹ آن. تو اترنے کے لیے استعمال ہوتا ہے گیٹ آف. اسی طرح کار ہو تو اس میں بیٹھنے کے لیے ان کا ورڈ یوز کیا جاتا ہے گیٹ ان. تو اترنے کے لیے ہم یوز کریں گے گیٹ آؤٹ آف. وجہ یہ ہے کہ بس ہو یا بائک ہو اس پر چڑھنے کے لیے اون کا ورڈ یوز ہوتا ہے. جب آپ کسی چیز کے اوپر سوار ہوں تو اس پر چڑھنے کے لیے گیٹ آن یوز ہوتا ہے اور اترنے کے لیے گیٹ آف کا استعمال کیا جاتا ہے. لیکن اگر آپ کسی چیز کے اندر ہیں جیسے کار ہے یا روم ہے تو اس کے اندر بیٹھنے کے لیے ان کا ورڈ یوز ہوتا ہے. تو جب آپ کسی چیز کے اندر ہوں تو اس کے اندر داخل ہونے کے لیے گیٹ ان استعمال ہوگا اور اترنے کے لیے یا باہر نکلنے کے لیے گیٹ آؤٹ آف کا استعمال ہوگا. تو اس سنٹینس کو ایک دفعہ پھر دیکھتے ہیں. گاڑی سے باہر نکلو گیٹ آؤٹ آف دا کار. گیٹ آؤٹ آف دا کار. اسی طرح اگر ہم نے کسی کو یہ کہنا ہو کہ کمرے سے باہر آ جاؤ یا کمرے سے باہر نکلو تو ہم کہیں گے گیٹ آؤٹ آف دا روم. گیٹ آؤٹ آف دا روم. گیٹ آؤٹ آف دا روم. اگر کہیں پر لوگ کام چھوڑ کر بیٹھے ہیں جیسے بریک ہوتی ہے کام کے دوران تو لوگ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں. تو جب دوبارہ آپ لوگوں کو یہ کہنا چاہیں کہ کام پر واپس آ جاؤ یا دوبارہ کام شروع کرو تو آپ انگلش میں کہیں گے گیٹ بیک ٹو ورک. گیٹ بیک ٹو ورک. گیٹ بیک ٹو ورک. میں تھک جاتا ہوں یا میں تھک جاتی ہوں. انگلش میں آپ کہیں گے آئی گیٹ ٹائرڈ. آئی گیٹ ٹائرڈ. آئی گیٹ ٹائرڈ. اب ہم دیکھتے ہیں سمپل کمانڈس اور آرڈرز ود گیٹ. چھوٹے چھوٹے ایسے کام جو گیٹ کا یوز کرتے ہوئے آپ لوگوں کو کہیں گے. تو ایسے سینٹینسز ہم کیسے بنائیں گے آئیے دیکھتے ہیں. اگر کسی کو آپ نے یہ کہنا ہے اٹھ جاؤ تو آپ انگلش میں کہیں گے گیٹ اپ. گیٹ اپ. گیٹ اپ. باہر سے اندر آنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے گیٹ ان. اگر آپ نے کسی کو یہ کہنا ہے اندر آ جاؤ یا آپ کسی کو یہ کہنا چاہتے ہیں گاڑی میں بیٹھ جاؤ تو آپ انگلش میں کہیں گے گیٹ ان. گیٹ ان. گیٹ ان. آپ جانتے ہیں اگر ہم نے کسی کو یہ کہنا ہو باہر چلے جاؤ تو ہم کہتے ہیں گیٹ آؤٹ. لیکن اگر ہم نے یہ کہنا ہو یہاں سے نکل جاؤ تو ہم کہیں گے گیٹ آؤٹ آف ہیئر. گیٹ آؤٹ آف ہیئر. گیٹ آؤٹ آف ہیئر. اگر کسی کو واپس بلانا ہو اور آپ یہ کہنا چاہیں واپس آ جاؤ تو آپ انگلش میں کہیں گے گیٹ بیک. گیٹ بیک. گیٹ بیک. اگر آپ کو بہت زیادہ غصہ آ رہا ہو اور غصے میں آپ کسی کو یہ کہنا چاہیں یہاں سے چلے جاؤ تو آپ انگلش میں کہیں گے گیٹ لاسٹ. گیٹ لاسٹ. گیٹ لاسٹ. اگر آپ کسی کو کوئی چیز دے رہے ہوں اور دیتے ہوئے آپ اسے یہ کہیں لے لو تو آپ انگلش میں کہیں گے گیٹ اٹ. گیٹ اٹ. گیٹ اٹ. اسی طرح اگر آپ کسی کو کوئی بات سمجھا رہے ہیں اور اسے یہ کہنا چاہتے ہیں سمجھ جاؤ تو آپ انگلش میں کہیں گے گیٹ اٹ. گیٹ اٹ. گیٹ اٹ. کام شروع کرو گیٹ ٹو ورک. گیٹ ٹو ورک. گیٹ ٹو ورک. اگر آپ نے کسی کو یہ کہنا ہو سیریس ہو جاؤ سنجیدہ ہو جاؤ تو آپ انگلش میں کہیں گے گیٹ سیریس. گیٹ سیریس. گیٹ سیریس. اب ہم دیکھتے ہیں ڈونٹ سینٹینسز ود گیٹ. گیٹ کا استعمال کرتے ہوئے ایسے سینٹینسز جن میں آپ کسی کو کسی بات سے منع کریں گے. اگر کوئی کام کر رہا ہے اور آپ کو اس بات کا احساس ہے کہ وہ کہیں تھک نہ جائے اور آپ اسے یہ کہنا چاہتے ہیں تھک مت جاؤ تو آپ انگلش میں کہیں گے ڈونٹ گیٹ ٹائرڈ. ڈونٹ گیٹ ٹائرڈ. ڈونٹ گیٹ ٹائرڈ. اگر کوئی مسئلہ ایسا ہے کوئی بات ایسی ہے جس کے بارے میں آپ سامنے والے بندے کو یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ وہ اس میں انوالو نہ ہو وہ اس میں شامل نہ ہو تو آپ اسے انگلش میں کہیں گے ڈونٹ گیٹ انوالوڈ. ڈونٹ گیٹ انوالوڈ.
ڈونٹ گیٹ انوالوڈ. اگر کسی کو آپ نے یہ کہنا ہے مت ڈرو تو اردو میں کہنے کے بجائے انگلش میں کہیے ڈونٹ گیٹ اسکیئرڈ. ڈونٹ گیٹ اسکیئرڈ. ڈونٹ گیٹ اسکیئرڈ. اگر آپ کسی کو تسلی دینا چاہتے ہیں اور یہ کہنا چاہتے ہیں پریشان مت ہو تو آپ انگلش میں کہیں گے ڈونٹ گیٹ اپسیٹ. ڈونٹ گیٹ اپسیٹ. ڈونٹ گیٹ اپسیٹ. گیٹ کا استعمال کرتے ہوئے کچھ کویسچنز اور ان کے آنسرز آئیے دیکھتے ہیں. اگر آپ نے کسی سے یہ پوچھنا ہے تم کب اٹھتے ہو تو آپ انگلش میں کہیں گے وین ڈو یو گیٹ اپ. وین ڈو یو گیٹ اپ. وین ڈو یو گیٹ اپ. اور اگر آپ سے کوئی پوچھے وین ڈو یو گیٹ اپ آپ کب اٹھتے ہیں اور آپ آنسر کرنا چاہیں میں 7 بجے اٹھتا ہوں تو آپ کہیں گے آئی گیٹ اپ ایٹ 7 o'clock. ٹائم یہاں پر آپ اپنی مرضی سے کوئی سا بھی رکھ سکتے ہیں. آئی گیٹ اپ ایٹ 7 o'clock. آئی گیٹ اپ ایٹ 7 o'clock. تم گھر کب پہنچتے ہو. وین ڈو یو گیٹ ہوم. وین ڈو یو گیٹ ہوم. وین ڈو یو گیٹ ہوم. میں شام کو گھر پہنچتا ہوں. آئی گیٹ ہوم ان دا ایوننگ. آئی گیٹ ہوم ان دا ایوننگ. آئی گیٹ ہوم ان دا ایوننگ. تم پیسے کیسے حاصل کرتے ہو. ہاؤ ڈو یو گیٹ منی. ہاؤ ڈو یو گیٹ منی. ہاؤ ڈو یو گیٹ منی. مجھے اپنے والدین سے پیسے ملتے ہیں. آئی گیٹ منی فرام مائی پیرنٹس. آئی گیٹ منی فرام مائی پیرنٹس. آئی گیٹ منی فرام مائی پیرنٹس. آج کل معلومات کا انفارمیشن کا دور ہے تو اگر آپ نے کسی سے یہ پوچھنا ہو تم معلومات کیسے حاصل کرتے ہو تو آپ انگلش میں کہیں گے ہاؤ ڈو یو گیٹ انفارمیشن. ہاؤ ڈو یو گیٹ انفارمیشن. ہاؤ ڈو یو گیٹ انفارمیشن. معلومات عام طور پر انٹرنیٹ سے ہی حاصل کی جاتی ہیں تو اگر آپ نے کسی کو یہ کہنا ہو میں انٹرنیٹ سے معلومات حاصل کرتا ہوں تو آپ انگلش میں کہیں گے آئی گیٹ انفارمیشن فرام دا انٹرنیٹ. آئی گیٹ انفارمیشن فرام دا انٹرنیٹ. آئی گیٹ انفارمیشن فرام دا انٹرنیٹ. تم کس سے مدد لیتے ہو. ہو ڈو یو گیٹ ہیلپ فرام. ہو ڈو یو گیٹ ہیلپ فرام. ہو ڈو یو گیٹ ہیلپ فرام. میں اپنے ٹیچر سے مدد لیتا ہوں. آئی گیٹ ہیلپ فرام مائی ٹیچر. آئی گیٹ ہیلپ فرام مائی ٹیچر. آئی گیٹ ہیلپ فرام مائی ٹیچر. گیٹ کے استعمال سے بننے والے کچھ بہت ہی یوزفل مفید سنٹینسز. سمپل اینڈ یوزفل سنٹینسز ود گیٹ. گیٹ کے ساتھ جب ہم اوور لگا دیتے ہیں تو یہ ہو جاتا ہے گیٹ اوور. گیٹ اوور کا مطلب ہے کسی دکھ بیماری یا مشکل سے نکل آنا. اس درد سے نکلنا مشکل ہے. It is hard to get over this pain. It is hard to get over this pain. It is hard to get over this pain. گیٹ کے ساتھ جب ریڈی لگ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے تیار ہونا. گیٹ ریڈی تیار ہونا. اسکول کے لیے تیار ہو جاؤ. گیٹ ریڈی فار اسکول. پارٹی کے لیے تیار ہو جاؤ. گیٹ ریڈی فار دا پارٹی. اسی حوالے سے کچھ مزید سنٹینسز دیکھ لیجئے. کام کے لیے تیار ہو جاؤ. گیٹ ریڈی فار ورک. کھانے کے لیے تیار ہو جاؤ. گیٹ ریڈی فار ڈنر. جلدی تیار ہو جاؤ. گیٹ ریڈی فاسٹ. ابھی تیار ہو جاؤ. گیٹ ریڈی ناؤ. گیٹ ریڈ آف. چھٹکارا پانا. اس مسئلے سے جان چھڑاؤ. گیٹ ریڈ آف دس پرابلم. گیٹ ریڈ آف دس پرابلم. گیٹ ریڈ آف دس پرابلم. گیٹ ٹوگیدر. گیٹ ٹوگیدر کا مطلب ہے اکٹھا ہونا. آؤ کل اکٹھے ہوں. لیٹس گیٹ ٹوگیدر ٹمارو. لیٹس گیٹ ٹوگیدر ٹمارو. لیٹس گیٹ ٹوگیدر ٹمارو. گیٹ ان ٹچ کا مطلب ہے رابطہ کرنا. میں تم سے رابطہ کروں گا یا میں تم سے رابطہ کروں گی. I'll get in touch with you. I'll get in touch with you. I'll get in touch with you. Get over it کا مطلب ہے کسی بات کو بھلا دینا. تمہیں اسے بھلا دینا چاہیے. You need to get over it. You need to get over it. You need to get over it. Get back to کا مطلب ہے واپس رابطہ کرنا یا جواب دینا. اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہوں میں تمہیں واپس جواب دوں گا یا میں تمہیں بعد میں رپلائی کروں گا یا میں تمہیں بعد میں رپلائی کروں گی تو آپ انگلش میں کہیں گے I'll get back to you. I'll get back to you. I'll get back to you.
گیٹ انٹو ٹربل کا مطلب ہے مصیبت میں پڑنا۔ اگر آپ نے کسی کو یہ کہنا ہو مصیبت میں مت پڑو تو آپ انگلش میں کہیں گے ڈونٹ گیٹ انٹو ٹربل، ڈونٹ گیٹ انٹو ٹربل، ڈونٹ گیٹ انٹو ٹربل۔ یہ تھی آج کی ویڈیو۔ کمنٹ باکس میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کیسی لگی۔ اگلی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ، فی امان اللہ۔